بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں عرب لیگ کے قیام اور تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے۔ خلیج کے حالیہ حالات کے تعلق سے یہ بہت اہم موضوع ہے۔ سرزمین عرب کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے کہ جہاں بیشتر نبی اور رسول بھیجے گئے۔ اسی وجہ سے تمام آسمانی کتب یعنی توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک اسی سرزمین پر نازل ہوئیں۔ عرب دنیا میں براعظم ایشیا اور براعظم افریقہ کے ممالک شامل ہیں۔ مصر، سعودی عرب، عراق، شام، فلسطین سمیت عرب دنیا کے تمام ممالک اس اعتبار سے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی لیے یہودیوں کا فلسطین کی سرزمین پر دعویٰ بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اور مسلمانوں کا بیت المقدس کا دعویٰ بھی اسلامی تاریخ اور عمومی تاریخ کے عین مطابق ہے۔ دوسری طرف جس طرح عرب کی سرزمین تاریخی اعتبار سے اہم ہے، اسی طرح عربی زبان کی بھی اپنی جگہ ایک خاص اہمیت ہے۔ لفظ عرب کا مطلب بولنے والا ہے۔ اس قوم کی تسمیہ یہ ہے کہ عربی زبان بہت وسیع اور بہت زرخیز زبان ہے۔ ایک چیز کے لیے سو الفاظ ہیں۔ مثلا اونٹ کے 1000 سے زیادہ نام ہیں۔ نر اونٹ کا اور نام ہے، مادہ اونٹ کا اور نام ہے، جنگ میں لڑنے والے اونٹ کا اور نام ہے، مال بردار اونٹ کا اور نام ہے، گابھن اونٹنی کا اور نام ہے، جس اونٹنی کے پوتے پیدا ہونے لگیں اس کا اور نام ہے، اور جس کے نواسے پیدا ہونے لگیں اس کا اور نام ہے، جو اونٹ قربانی کے لیے ہو اس کا اور نام ہے، اور جو اونٹنی 10 بچے پیدا کر چکی ہے اس کا اور ہی نام ہے، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح گھوڑوں کے سینکڑوں نام ہیں، ستاروں کے درجنوں نام ہیں، مٹی کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، جبکہ پہاڑوں کی ہر قسم کے 10 15 نام عربی زبان میں ملیں گے۔ اس زبان کی وسعت لسانی کی وجہ سے عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، یعنی بولنے والے، اور دنیا کی دیگر زبانوں میں چونکہ اتنے الفاظ نہیں ہوتے اور ان کا حجم کم ہوتا ہے، اس لیے عرب لوگ دوسری اقوام کو عجم کہتے ہیں، جس کا مطلب گونگا ہے، یعنی بولنے کی صلاحیت سے محروم۔ یہ عجیب سی بات ہے مگر حقیقت یہی ہے۔ جی ناظرین، اگر اسلامی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ظہور اسلام کے بعد پوری عرب دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے اس پورے خطے پر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں سب عرب اقوام اور عرب علاقے ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع تھے، لیکن سلطنت عثمانیہ کے ایک سازش کے تحت خاتمے کے بعد سامراج نے سب عرب علاقوں کو تنہا اور اکیلا کر دیا، اور دور غلامی کے بعد امت مسلمہ کے علاقوں کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں بانٹ کر اتحاد و جگانت کو پارا پارا کر دیا۔ اس کے باوجود بھی کچھ درد دل رکھنے والوں نے عرب ممالک کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرنے کی کوشش کی، اور باہمی متفقہ مفادات کی خاطر سب ممالک کو ایک نام سے جمع کیا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عرب ممالک کی ایک تنظیم عرب لیگ کے نام سے بنائی۔ یہ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کی علاقائی تنظیم ہے۔ اسے لیگ آف عرب اسٹیٹس بھی کہتے ہیں۔ اس تنظیم کا قیام 22 مارچ 1945 کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں عمل میں آیا، اور اس تنظیم کی تاسیس کی گئی۔ عرب لیگ کے ابتدائی اراکین میں مصر، شام، لبنان، عراق، اردن، سعودی عرب اور یمن شامل تھے۔ اس کے بعد 1953 میں لیبیا، 1956 میں سوڈان، 1958 میں تیونس اور مراکش، 1961 میں کویت، 1962 میں الجیریا، 1971 میں بحرین، قطر، عمان اور متحدہ عرب امارات، 1973 میں موریتانیہ، 1974 میں صومالیہ، 1976 میں فلسطینی تنظیم آزادی، اور ایک دو مزید چھوٹے چھوٹے عرب جزائر بھی اس تنظیم کے رکن بنے۔ اس تنظیم کی فیصلہ سازی میں ہر ملک کا ایک ووٹ ہے، اور کسی بھی نتیجے تک پہنچنے کے لیے صرف رکن ممالک ہی کی رائے شامل کی جاتی ہے۔ عرب لیگ کے قیام کا مقصد رکن ممالک کے درمیان سیاسی، ثقافتی اور معاشی ہم آہنگی کا فروغ تھا، جبکہ اس کے قیام کا مقصد عربوں کے مفادات کا مشترکہ طور پر تحفظ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ مشترکہ معاشرتی اقدار کی ترویج اور باہمی علاقائی تنازعات کا حل، یا رکن ممالک میں سے کسی کے غیر رکن ممالک سے تنازعات کے حل بھی پیش نظر تھے۔
علاوہ ازیں بہت جلد 13 اپریل 1950 کو ہی رکن ممالک باہمی دفاع پر بھی متفق ہو گئے اور طے پایا مضبوط معاشی ربط و تعلق اور دفاعی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی ابتدا میں عرب لیگ بس معاشی و معاشرتی اور ثقافتی تعلقات پر ہی قائم رہی۔ 1959 میں پہلی عرب پیٹرولیم کانگریس منعقد ہوئی۔ 1964 میں عرب لیگ ایجوکیشنل، کلچرل اینڈ سائنٹیفک کا وجود عمل میں آیا۔ 1964 میں اردن کی بے حد اصرار پر فلسطینی تنظیم آزادی کو فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم تسلیم کیا گیا۔ 1972 سے 1989 کے دوران تیسرے سیکرٹری جنرل محمد ریاض کے دور میں عرب لیگ کی سیاسی سرگرمیاں بہت زیادہ تیز ہو گئیں اور ان سرگرمیوں کا زیادہ تر محور اسرائیل کو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے روکنا تھا۔ 26 مارچ 1989 کو جب مصر نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے تو عرب لیگ کے ممبران نے مصر کی رکنیت معطل کر دی اور ہیڈ کوارٹر مصر سے تیونس میں منتقل کر دیا گیا۔ 1989 میں مصر کی رکنیت دوبارہ بحال کی گئی اور 1990 میں عرب لیگ کا صدر دفتر دوبارہ قاہرہ میں منتقل کر دیا گیا۔ جی ناظرین، 1990 میں جب عراق نے کویت پر چڑھائی کر دی تو سعودی حکومت نے فوراً ہی امریکی فوج کو دفاع وطن کے لیے اپنی سرزمین پر بلا لیا۔ یہ مذہبی طور پر بھی ایک بہت بڑا سنجیدہ معاملہ تھا، کیونکہ حجاز مقدس پوری امت کے لیے مقدس سرزمین ہے۔ اسی سرزمین پر حرمین شرفین جیسے مقامات ہیں جہاں کی زیارت کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ہر سال جاتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے خلفائے راشدین نے اس سرزمین کو غیر مسلموں سے پاک کیا تھا اور انہیں یہاں سے بزور قوت نکال دیا تھا۔ کم و بیش 1500 سال کے دوران بھرپور کوشش کے باوجود غیر مسلم یہاں داخل نہیں ہو سکے تھے، لیکن سعودی حکمران نے تھالی میں رکھ کر یہ مقدس سرزمین ان غیر مسلم افواج کے سپرد کر دی تھی۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ مسلمانوں کے دشمنوں کو مسلم حکمران اپنے دفاع کے لیے دعوت دے رہے تھے، گویا یہ تاریخ کے عجوبے ہیں۔ دوستوں سے بچنے کے لیے دشمنوں کی مدد لی گئی۔ یہ رد عمل اگرچہ پوری امت کا تھا، لیکن عرب لیگ کے اندر بھی سعودی عرب کو اپنے اس اقدام پر بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے عرب ملکوں نے مغربی افواج کو اس مقدس سرزمین پر داخل ہونے دینے پر شدید احتجاج کیا۔ 1964 میں عرب مشترکہ منڈی کی تجویز پیش ہونے کے بعد اس پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا اور مصر، عراق، اردن، لیبیا، موریتانیہ، شام اور یمن نے اس منڈی میں اولین شمولیت کے ارادے ظاہر کیے۔ 1976 میں ایک اور معاشی معاہدہ عرب مانیٹری فنڈ کے نام سے قائم ہوا، جس کو جملہ تفصیلات کے بعد 1977 میں نافذ کر دیا گیا۔ یہ ایک مالی نوعیت کے ادارے کا معاہدہ تھا جس کا صدر دفتر متحدہ عرب امارات کے شہر ابوظہبی میں قائم کیا گیا۔ اس ادارے کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ عرب ممالک کے درمیان کرنسیوں کی لین دین اور عرب ممالک کے دیگر دنیا کے درمیان کرنسیوں، اسٹاک مارکیٹ اور زر مبادلہ کے جملہ معاملات کو طے کرے گا اور عرب لیگ کے رکن ممالک کو ادائیگیوں کا توازن برقرار رکھنے کے لیے رہنمائی اور ٹیکنیکی مشاورت فراہم کرے گا اور ضرورت پڑنے پر مختصر مدت کے قرضے بھی فراہم کرے گا۔ نومبر 1973 میں عرب لیگ کی سربراہی کانفرنس میں عرب بینک کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ اس بینک کے قیام کا مقصد عرب لیگ کے تحت جملہ منصوبوں کے لیے رقومات فراہم کرنا تھا۔ اس کا صدر دفتر سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں ہے اور اس بینک کی زیادہ تر توجہ ان افریقی ممالک پر ہے جو عرب لیگ کے رکن ہیں۔ ان ممالک میں جاری منصوبوں پر یہ بینک اپنی رقومات فراہم کرتا ہے، جو مدد کی صورت میں اور قرض کی صورت میں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک عرب لیگ فنڈ بھی قائم کیا گیا جس کا صدر دفتر کویت میں ہے اور اس کا مقصد بھی تعلیم اور ترقیات سمیت جملہ منصوبوں کے لیے رقم فراہم کرنا ہے۔ تاہم اس فنڈ میں نجی ادارے بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، عرب لیگ نے عربوں کے کتنے مسائل حل کروائے؟ اس سوال کا جواب کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہزاروں فلسطینی ہر سال اسرائیلی بموں کا نشانہ بن جاتے ہیں اور آج بھی فلسطینیوں کو اسرائیلی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ دولت عرب علاقوں میں ہونے کے باوجود عرب اپنا دفاع کرنے کے قابل ہی نہیں اور مغربی افواج امت مسلمہ کے مقدس سرزمین کو اپنے جوتوں سے روند کر ان عربوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
افریقی عرب علاقے بدترین غربت کا شکار ہیں اور تمام عرب اقوام سائنس و ٹیکنالوجی سے حد درجہ محروم اور مکمل طور پر یورپی اور امریکی درآمدی مصنوعات پر انحصار کرتی ہے۔ بے پناہ انسانی و مالی و قدرتی وسائل کے باوجود انڈسٹری برائے نام ہی ہے، وہ بھی صرف سعودی عرب اور UAE یا قطر جیسے ملکوں میں ہی۔ اپنی تہذیب و ثقافت پر نازاں عرب اقوام مغربی طرز تمدن کی بدترین غلامی کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عربوں کو عرب اقوام اور عرب سرزمین کا ہی امین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری کتاب کے تناظر میں عربوں کو تمام امت کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اور جب تک امت کے درمیان سے عرب و عجم کا فرق ختم نہیں ہو جاتا، عربوں سمیت امت کی ایک ایک اکائی کو دشمن شکار کر کے کھاتا جائے گا۔ جب تک عرب اقوام اپنے ماضی کا کردار ایک بار پھر نہیں دہرائیں گے، اس وقت تک کسی تبدیلی کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی۔ عرب لیگ کو سب سے پہلے تباہ فلسطینیوں کے مسئلے کے حل پر توجہ دینا ہوگی، بصورت دیگر آنے والے وقتوں میں بھی فلسطینی بدحال اور اسرائیلی ظلم و بربریت اور جبر و تشدد کا شکار ہی رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔